السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آج ہم مشق لیں گے سکون و جزم کی۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ کیسے جھٹکا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم حمزہ ساکنہ کو سمجھتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے مختلف شکلیں ہیں۔ یہاں پر دیکھو حمزہ خود کی شکل میں ہے، اس پر سکون ہے تو یہ حمزہ ساکنہ ہے، اور یہ الف پہ سکون ہے تو یہ بھی حمزہ بن گیا نا، تو یہ حمزہ ساکنہ ہے۔ اور یہاں پر دیکھو الف ہے، اس پر حمزہ ہے، اس پہ سکون ہے تو یہ بھی حمزہ ساکنہ۔ یا کے اوپر حمزہ ہے، اس پہ سکون ہے تو یہ بھی حمزہ ساکنہ۔ واو کے اوپر حمزہ ہے تو یہ بھی حمزہ ساکنہ ہے۔ یہ کیا ہے حمزہ ساکنہ؟ اسے کیسے پڑھتے ہیں یہ ہم جانیں گے۔ یہ حمزہ ساکنہ ہلکے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ بیبی حرف ہے، یعنی دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے، اس لیے یہ الف یا واو کے اوپر بھی آتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی یا کے اوپر اگر حمزہ آیا ہے تو ہم حمزہ کو پڑھیں گے، یا کو نہیں۔ یہ تو وہ بیبی ہے، حمزہ چھوٹا ہے، گر نہ جائے اس لیے وہ یا کی کرسی بنا لیتا ہے حمزہ، یا واو کی کرسی بنا لیتا ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے حمزہ ہی کو پڑھنا ہے، یا اور واو اور الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ اب حمزہ ساکنہ کیسے پڑھیں گے اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ حمزہ ساکنہ جھٹکے سے پڑھتے ہیں نا، تو کس طرح جھٹکا دیں گے یہ جانیں گے۔ دیکھو یا مورو، یا تی، تأخذون، یا کلون، اس طرح جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اور باقی حرف کو جانیں گے یہ کیسے پڑھیں گے ہم۔ اب دیکھیے تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، یہاں اخفا ہو رہا دیکھو میری بہنوں، ینقلب، لیس، حشرت، یعلم۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم سکون کی مشق کیسے ہے۔ جس حروف پر سکون ہو اس کو پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ تو یہ خلخلہ کا قاعدہ ہو تو جنبش ہوگی، تجری، تقوی، یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھو کیا ہے، اخفا ہو رہا ہے، ینقلب، لیس، حشرت، یعلم، اس طرح ہم پڑھیں گے۔ سکون والے حرف کو سمجھ کر پڑھیں گے، کیا یہ قلقلہ ہے، کیا اخفا ہے، یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ یہاں پر میرا سبق ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو سکھا دے، قاعدے سمجھ کر قرآن پاک پڑھنا سکھا دے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دونوں کو سکھا دے، آمین یا رب العالمین۔